حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لکھنؤ کے اندر اور بہت سی جگہوں پر 15 شوال وہ تاریخ ہے کہ جس دن صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم شہادت منائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 25 شوال بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی روز شہادت کے عنوان پر بعض مقامات پر منائی جاتی ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام ہیں اور انہی کی طرف ہماری فقہ جعفریہ جو ہے منسوب ہے۔ ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کے اور ائمہ کی طرف آپ کی فقہ کیوں نہیں منسوب ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فقہ جعفریہ جو کہلاتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ زمانہ تھا کہ جب بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنی عباس اقتدار میں آ گئے تھے۔ ایسے حالات میں دونوں ظالم طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، اس لیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا کہ وہ اپنے اجداد کی فقہ کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس فقہ کو مسلمانوں کے درمیان پیش کیا وہ فقہ محمدیہ، فقہ علویہ، جو مطابق لوح محفوظ، مطابق قرآن، مطابق سیرت نبوی ہے، وہی فقہ جعفریہ ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کو اختیار کیا، اس لیے کہ رسول کی سیرت اور قرآن کی تفسیر آل محمد سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ہے، اس لیے کہ آل محمد میں وہ افراد موجود ہیں کہ جنہی نے اعلان اسلام یعنی بعثت سے قبل حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی۔ فقہ جعفریہ وہ عظیم فقہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ دوسری فقہ کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں سوائے فقہ جعفریہ کے، تو اس کا ایک جواب یہی ہے کہ فقہ جعفریہ، فقہ آل محمد، فقہ علویہ جو مطابق لوح محفوظ ہے، یہ وہی فقہ ہے کہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے اسلام کے قانون کی شکل میں نازل کی تھی، اور اس کے جو رہنما ہیں اور جنہی نے یہ فقہ ہم تک پہنچائی ان کی تعداد رسول کے بعد 12 معصوم مردوں میں اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا جو معصومہ ہیں وہ عورتوں میں۔ عصمت ایک ایسی چیز ہے کہ جو الہی کاموں میں نفس کو شریک نہیں ہونے دیتی ہے، اور ان معصوم اماموں نے جو کچھ بھی احکام شریعت ہمیں بتائے ہیں وہ وہی بتائے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے جس خاندان کو مانا اور جس امام کی فقہ پر عمل کر رہے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا عالم، اس لیے کہ آل محمد کے جتنے بھی نفوس ہیں ان کے لیے یہ بالکل طے ہے کہ وہ اپنے عہد میں سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ یہ تو لوگوں کا نظریہ ہے، اور ہم محبان اہل بیت جانتے ہیں کہ جب سے اللہ نے دنیا کو خلق کیا، جب تک کہ دنیا باقی رہے گی، آل محمد سے زیادہ بڑا کوئی نہ عالم ہے، نہ متقی ہے، نہ پرہیزگار ہے، نہ دیندار ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کرنے والا بھی ایک مسلمان حاکم ہے، منصور دوانقی۔ اس نے کئی مرتبہ چاہا کہ صادق آل محمد کو تلوار کے ذریعے قتل کریں، لیکن جب بھی اس نے یہ کوشش کی تو اللہ نے اس کے دل میں ایک ایسا خوف طاری کیا اور کچھ اس نے ایسے مشاہدات دیکھے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادے پر باقی نہ رہ سکا۔ لیکن ایک دن اس ظالم نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کو انگوروں کے ذریعے زہر دے دیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ شوال کی 15 یا ماہ شوال کی 25 یا بعض روایتوں میں 15 رجب المرجب بھی لکھی ہوئی ہے، اور لوگ اس کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں۔ بہرحال میں گراف ایجنسی کے ذریعے لوگوں کو ایک ہی نصیحت کروں گا، آپ کے شہر میں جس دن بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم شہادت منایا جا رہا ہو، آپ سیاہ پوش ہوں، مجلسیں کیجئے، نواخوانی کیجئے، امام کی زیارت پڑھیے، امام کے اقوال کو دیکھیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم ان کے فرمودہ ارشادات کے اوپر عمل کر سکیں، اور اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کے دلوں میں آل محمد کی محبت کو قائم کیا اور آپ فقہ جعفریہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی،
جو لوگ مثلاً ہمارے ہاں لکھنؤ میں ہمارے شہر میں 15 شوال جو ہے وہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، بعض مقامات پر 25 شوال منائی جاتی ہے، تو اس تاریخ کا بھی ہم احترام کریں اور اس دن بھی کوئی ہم ایسی تقریب یا ایسی خوشی نہ کریں کہ جس سے اظہار مسرت ہو۔ امام عالی مقام کی زندگی میں بہت سے واقعات ملتے ہیں، سوکھے درختوں کو ہرا بھرا کرنا صادق آل محمد کے معجزات کے اندر ہے، مردوں کو زندہ کرنا، بے روزگاروں کو روزی تک پہنچانا، اور جو بھوکے ہیں، محتاج ہیں، مفلوق الحال ہیں، ان تک ان کے رزق کا انتظام کرنا، یہ بھی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ملتا ہے۔ اس خاندان کا ہر فرد یعنی جتنے بھی معصوم امام ہیں ان کی سیرت میں ہمیں یہی ملا، خود بھوکے رہے لیکن بھوکوں تک کھانا پہنچایا۔ آج یہی وجہ ہے کہ جب ان کا یوم شہادت آتا ہے یا یوم ولادت آتی ہے تو ان کے چاہنے والے محبان اہل بیت پیغمبر شیعان حیدر کرار کھانے کو تقسیم کرتے ہیں، نیاز کے نام پر، نظر و نیاز کے نام پر، خوشی کے موقعوں پر بھی لوگوں کو، بھوکوں کو عام دسترخوان ہوتا ہے، جس کا دل چاہے، اس میں کوئی مذہب ملت کی قید نہیں ہوتی ہے، جو بھی انسان ہے وہ امام عالی مقام کے دسترخوان پر آ کر آج بھی 1400 برس بعد بھی سیراب ہو رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو فقہ آل محمد پر عمل کرنے کی زیادہ زیادہ توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس طرح سے آل محمد کی فقہ کا عادی بنا دے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے، چلنے بولنے پھرنے کا انداز مطابق حکم آل محمد ہو۔ الحمدللہ ہماری ملت اس کی کوشش بھی کرتی ہے، ہمیں اپنے تعارف کی ضرورت نہ ہو بلکہ ہمارا کردار خود پکار اٹھے کہ ہم محبان اہل بیت میں سے ہیں، شیعان حیدر کرار میں سے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے جن اماموں کو مانا خود بنا کے نہیں مانا، بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہوا، رسول نے ہمیں ان کے نام بتائے، ان کی کنیت بتائی، ان کے صفات بتائے، ہم نے اس کے مطابق اپنے ائمہ کو مانا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جن اماموں کو ہم نے مانا ان سے گفتگو کرنے کے لیے کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے جتنی بھی زبانوں کو خلق کیا، زبانوں سے پہلے ان زبانوں کا علم ہمارے ائمہ معصومین کو دیا، اسی لیے آپ ائمہ معصومین 12 اماموں کی اور صدیقہ طاہرہ کی سیرت میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سائل آیا ہو تو اسے ترجمان کی ضرورت پڑی ہو، بلکہ صادق آل محمد کی بزم میں ایران کا رہنے والا ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے جب یہ کہا کہ مولا میں نے 2 سال عربی سیکھنے میں گزارے ہیں، اس لیے کہ میں فارسی بولنے والا، آپ عربی بولنے والے، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی ترجمان ہو۔ امام مسکرائے اور اس کے بعد وہ عربی بولتا رہا، امام اس کے فارسی زبان میں، اس کی مادری زبان میں جوابات دیتے رہے، یعنی امام نے بتا دیا امام رہبر جانشین رسول کا قائد وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اسے ترجمان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ دنیا کا کسی بھی کونے کا کوئی شخص جو بھی زبان بولے گا امام اس کی مادری زبان میں اس کا جواب دیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام خالی انسانوں کی زبانوں کی واقفیت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ امام عالی مقام ہمارا ہر امام، بالخصوص صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ امام پرندوں سے بھی گفتگو کرتے تھے، چرندوں سے بھی گفتگو کرتے تھے، اور پرندے چرندے اپنی مشکلات آ کر امام عالی مقام کی خدمت بیان کرتے تھے، امام عالی مقام اس کا جواب دیتے تھے۔ جنوں کے گروہ آتے تھے امام سے اپنے فقہی مسائل دریافت کر کے جاتے تھے، اپنے لیے دعا کرواتے تھے۔ عزیزان گرامی، مسئلہ خلافت پر مجھے اس وقت کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن آپ صاحبان عقل میں سے ہیں، آپ یہ دیکھیے سوچئے کہ جب ہمارا نبی جانوروں سے کلام کر رہا ہے، جنوں سے کلام کر رہا ہے، دنیا کے کسی بھی انسان سے بغیر ترجمان کے کلام اس کی مادری زبان میں کر رہا ہے، تو نبی کا جانشین، نبی کا وزیر، نبی کا وصی اور نبی کا خلیفہ بھی وہی ہوگا جو نبی کی طرح سے جانوروں سے کلام کرے، پرندوں سے کلام کرے، چرندوں سے کلام کرے، جنوں سے کلام کرے، ہر انسان سے اس کی مادری زبان میں کلام کرے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اب اپنی بات کو تمام کرتا ہوں،
اور امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے جد صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، حسین مظلوم کے ماتمدار حضرات کی خدمت میں بھی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔